بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ہمارے ملک کی سیاست کے بھی عجیب رنگ ہیں۔ جتنے بھی سیاستدان میں نے دیکھے ہیں وہ ایک دن ایک کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، اگلے دن کچھ معاملات طے پہ آ جاتے ہیں، وہی ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ جتنی آپ نے وہ باتیں سنی تھیں کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلواؤں گا، اور اگر میں نے اس کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ، فلاں فلاں کی سڑکوں پہ اگر نہ گھسیٹا تو آپ میرا نام تبدیل کر دینا۔ اور پھر آپ کو زرداری صاحب کی بھی تقریر یاد ہوگی، انہوں نے کہا کہ جی اگر میاں نواز شریف کو اب ہمیں معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا میاں نواز شریف کو، تو اللہ بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کو، گریٹر پنجاب کی پلان لے کے پھر رہے ہیں کہ بھارتی پنجاب کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں، لیکن پھر وہ جب جی چاہا اکٹھے ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ان لوگوں کو بہت بہت برا کہتے رہے ہوئے ہیں، کرپٹ اور چور ان کو کہتے رہے ہیں، نواز شریف کو بھی، زرداری کو بھی، اور اپنا تو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ دامن صاف ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہمیشہ مولانا کے بارے میں ان کو ایک نام سے یاد کرتا وہ ہے عمران خان۔ وہ ہمیشہ مولانا کو ڈیزل کہتا ہے، مولانا ڈیزل۔ مولانا کی اپنی حرکات ایسی تھیں، اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیزل کا ناجائز کاروبار اس زمانے میں انہوں نے کیا۔ یہ کبھی بے نظیر کے وقت میں تھا یا مجھے تفصیل زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اور اس میں جب وہ ڈیزل وغیرہ کہتا ہے تو لازماً مولانا کو تو بہت برا لگتا ہے، اور مولانا کے بارے میں اور بھی مولانا کی سیاست پہ عمران خان بڑی تنقید کرتے ہیں۔ چنانچہ یوں لگتا ہے کہ مولانا کی اور جو مولانا کی سیاست ہے یا ان کا رویہ عمران خان کے بارے میں ہے، وہ اب ایک ذاتی دشمنی میں بدل چکا ہے، ذاتی دشمنی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس میں عمران خان منہ سے کچھ بھی نکال دے، مولانا نے اس کا کوئی نیگیٹو پہلو نکال کے تو تنقید کرنی ہے اور برا بھلا کہنا، اور بالآخر اس کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ دینا ہے کہ جی یہ یہودی، یا یہ خود یہودی ہے یا یہودیوں کا یہ سپورٹ، جو یہودیوں کی سپورٹ سے یہ کام کر رہا ہے عمران خان۔ پچھلے دنوں عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہیں سلمان رشدی کے اوپر جو حملہ ہوا امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں وہ خاصا زخمی ہوا اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ سلمان رشدی جو ہے وہ مرتکب ہوا تھا توہین رسالت کا، اور ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں قانون موجود ہے کہ توہین رسالت پہ سزائے موت ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے، اور ہم سب اس چیز پہ، اس قانون کی حمایت کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی عزت، ان کا وقار اور ان کی تعظیم، وہ اتنا بڑا حصہ ہے آپ کے ایمان کا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو وائلیٹ کیا جائے، اور اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں وہ عزت، محبت اور وہ احترام اتنا موجود ہے کہ مسلمان اس چیز کو معاف نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے ملک میں قانون چونکہ موجود ہے، لہذا یہ واضح طور پہ پتہ بھی ہو ہمیں کہ فلاں نے توہین رسالت کی ہے، وہ منہ سے کہے بھی کہ ہاں میں توہین رسالت کرتا ہوں، میں نے کی ہے، تو تب بھی اس کو سزا قانون دے گا، اس کو آپ
عدالت میں پیش کریں گے، کیس چلے گا اور وہاں اس کی وہ بیانات اس کے جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، گواہ آئیں گے اور سزا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی شخص کو باوجود اس کے کہ اس کو سزائے موت ہو سکتی تھی اس جرم ثابت ہونے پہ، اگر اس شخص کو کوئی آدمی خود قتل کر دے تو وہ قتل ہی کہلائے گا، اس وجہ سے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ خود ہی فیصلہ کر کے کسی کو جہنم رسید کر دیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ امریکہ میں چونکہ قوانین نہیں ہیں اور یہ لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، توہین رسالت کی، اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور ایک جذباتی مسلمان نے اپنے ایمان کی حرارت محسوس کرتے ہوئے سلمان رشدی کو قتل کرنا چاہا۔ اب اسلامی دنیا میں تو کسی نے بھی اس کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، لیکن بہرصورت اگر امریکن قوانین کے مطابق دیکھیں تو وہ تو قتل ہے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا عمران خان نے وہاں کے نقطہ نگاہ سے بات کی کہ یہ کافی ایک لحاظ سے پتھیٹک ہے یہ چیز، یہ جس طرح ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ عمران خان سلمان رشدی سے بہت نفرت کرتا تھا، سلمان رشدی کا جب بھی اسے پتہ چلا کہ اب ایک فنکشن میں انڈیا میں سلمان رشدی بھی موجود تھا، عمران خان نے وہ فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ وہاں سلمان رشدی یاد آ رہا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نے نہیں جانا، میں اس شخص کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ دوسرا پہلو ہے اس کا، اس کے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کا۔ اور مولانا نے یہ بات پکڑ لی اور پاکستان میں ہر طرف ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو، میں یہ کہتا تھا یہ یہودی ہے، اور اس نے دیکھیں سلمان رشدی کی حمایت کر دی اور اس کے قتل کو برا بھلا کہا۔ یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ ہماری سیاست کی ایک غراضت ہے کہ آپ ہر چیز کو اٹھا کے اپنے اپوننٹ کے، اپنے جو مقابل ہے، مد مقابل، اس کے ذمے لگا دیتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ یہودی، تو مولانا تو فوراً یہودیت سے جوڑ دیتے ہیں۔ کچھ دن اس پہ بھی کافی چرچا ہوا اور پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کافی بات چیت کرتے رہے، لیکن لازماً عمران خان نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے، ذات اقدس کے لیے جو اس نے کام کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں یا پوری دنیا میں، تو آج مسلمان ملک اس کے بڑے شکر گزار ہیں۔ ہمیں بھی اسی نگاہ میں دیکھنا چاہیے، لیکن بہرصورت مولانا آپ کو پتہ ہے وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسی شرارت نکالنی ہوتی۔ لیکن جو دوسری چیز انہوں نے کی، جو اس کا انہوں نے ایک جواز پیش کیا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور وہ مجھے لازماً میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، بچے، بیٹے، بیٹیاں جو دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، گھر سے دور، اور اپنے وطن کے بارے میں کہیں زیادہ فکر مند، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہے، برا ہے، کیا ہوگا۔ ہم اپنی سوچ بچاری آپس میں مشاورت سے کچھ اپنے لیے سوچ لیتے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہیں وہ ان کو نہ پوری انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن ملک کے بارے میں جب ان کو ہر وقت غلط ہی خبریں ملیں تو وہ ڈیفینیٹلی پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے ملک کے لیے اچھا چاہتے ہیں اور اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے اپنے ملک کی زر مبادلہ کی ضرورت بڑی حد تک پورا کرتے ہیں، باہر سے پیسہ بھجواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ایک لحاظ سے وہاں پہ سفارت بھی کرتے ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے اپنی لابنگ بھی کرتے ہیں، جہاں جس سے بات ہو اپنے ملک کے لیے اچھا چاہتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سراہنی چاہیے، اور آپ ان کو ایک صرف اونرشپ دینے کے لیے کہ آپ باقی پاکستانی، اور ہم آپ کو پاکستانی نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ دل سے جانتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ ان کو ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں۔ وہ ووٹنگ رائٹ پی ڈی ایم نے آ کے ختم کر دیا۔ اب چونکہ اس کھیل میں، اس مجرمانہ کھیل میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ اپنے جے یو آئی کی میٹنگ کو، وہاں پہ ان کا پشاور میں جلسہ تھا، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ جی اس میں 90% ریگنگ کے چانسز تھے، اس لیے ہم نے یہ کام بند کیا۔ آپ امیجن کریں ہپوکریسی، جب آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہمارے ای وی ایم جس کو ہم کہہ رہے تھے، اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو ریگنگ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو چونکہ پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر وہ ووٹ دیں گے عمران خان کو، اور یہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ کرپٹ پبلک بیٹھی ہوئی ہے اس کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ لازماً ان کو اپنے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ تو ووٹ ہمیں ملیں گے نہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگر آپ کو ووٹ نہیں کوئی دیتا تو آپ اس کا حق ووٹ کا جو ہے وہ چھین لیں۔ یہ انتہائی شرمناک کام ہے اور قابل مذمت ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے اوورسیز بھائی جتنے بھی جو باہر ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ ملے، اس سے ان کی کوئی شان میں یا ان کی کوئی دولت نہیں مل جائے گی، ان کی شان میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑ جائے گا، لیکن ایک اپنائیت کا احساس ہے۔ یہاں کوئی لیڈر بیٹھا ہوگا اس ملک میں تو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس کو ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ ہماری وجہ سے آج حکومت میں ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں، یہ ہمیں اون کرتا ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم اس کے ووٹر ہیں، ہم اس کے سپورٹر ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ جس کی ضرورت ہے، اور پاکستانیوں کو اس پہ بھرپور مطالبہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو اس حرکت سے باز رکھنا چاہیے، یا جو بھی انہوں نے قانون پاس کیا اس کو واپس کرنا چاہیے تاکہ اوورسیز پاکستانی کو یہ پورا حق مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔